نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کندھے سے پکڑ کے یہ الفاظ کہتے ہیں، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، صبح اگر اللہ آنکھیں کھول دے تو شام کا انتظار نہ کیا کر۔ مقصد ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کیا کر، صبح شام پہ چیزیں نہ ڈالا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عمر کو خلافت دینے لگے، ذمہ داری دینے لگے، تو بڑی کمال بات کی تھی۔ کہا، عمر یاد رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کام اللہ نے صبح میں کرنے کا کہا ہے نا، اللہ اسے شام کو قبول نہیں کرتا، اور جو کام اللہ نے شام کو کرنے کو کہے ہیں وہ اللہ صبح میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی وقت کے اوپر تو نے وہ اپنے کام کرنے۔ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کا، اگر ایک سال سے دوسرے سال میں جانے کا موقع دیا ہے، تو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، جوان میتیں اٹھائی گئیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں یہ سانس کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں اور انسان کا سارا معاملہ صفر ہو جائے۔ زندگی جب ہار جاتی ہے نا تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اعمال، گھر، زندگی، دوست، اولادیں، سب کچھ صفر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برپا ہو جائے نا، اور ایک شخص کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ اس کے ہاتھ میں پودا ہے، اس نے بیٹھا ہوا کھڑے ہونا ہے، تو وہ جلدی سے پودے کو زمین میں لگا کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی اتنے سے لمحے میں بھی اللہ کی طرف نیکی کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہم زندگیاں ضائع کر بیٹھے ہیں، سالوں کے سال، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40 کا، کوئی 25 کا، زندگیاں ہر سال ایسے ہی وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، آپ دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ وقت نہیں خرید سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ میری امت کے بڑے لوگ زیادہ تر ایسے ہوں گے کہ جو دو نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، جب ہوگی تو اس کی فکر نہیں کریں گے۔ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، یہ جب اللہ دیتا ہے نا تو قدر نہیں کرتے انسان۔ وقت کاٹنے کے لیے ہم برائیوں کی طرف جاتے ہیں کہ وقت گزاریں۔ میرے بھائی، تو گزار یا نہ گزار، اللہ گزار دے گا وقت۔ بہتر وقت وہ ہے کہ جب فرصت ملے تو انسان اللہ کے دین کے لیے، خیر کے لیے، امت کے لیے، اللہ کے اسلام کو بڑھانے کے لیے کچھ کر جائے، تو یہ نئے سال یا پرانے جو بھی ہوں مبارک بن جاتے ہیں۔ وقت گزر جانا، عمر گزر جانا، یہ انسان کو نہیں ڈرا سکتے۔ موت جو ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا کے اندر تھے، تو جب ان ظالموں نے، کوفیوں نے شہید کرنا چاہا تو وہ ڈرانا چاہتے تھے حسین ابن علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے کہا تھا، تخوفنی بالموت، مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ جب بندے نے وقت دین میں، اسلام میں اللہ کے لیے دیا ہو نا، پھر زندگیاں بیت جائیں یا سالوں کے سال بیت جائیں، انسان کو فرق نہیں پڑتا۔ بندہ جو ہے وہ اللہ کا بن کر نہ رہے تو جب بھی بیماری ہے، پریشانی ہے، موت ہے، تو اس انسان کا رنگ چہرے کا اللہ بدل دیتا۔ پریشان دل ڈرتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، ہر چیز پہ بہکتا ہے۔ تو نئے سال پر اچھا قدم اٹھائے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کی ترتیب بنا لیں، قرآن نہیں پڑھتے تھے، یا کوئی خیر کی بات، تاریخ اسلام نہیں پتہ تھی، کوئی نیکی جو آپ نے چھوڑی ہے اس کو شروع کر دیں، زندگی کو آگے بڑھائیں، اور اس سال میں بہتر معاملات اپنی زندگی کے کریں، حالات بھی اللہ بہتر کرے گا، اور زندگی کو ایک اللہ بہترین راستہ نئے دنوں میں، نئے سال، دن سارے اللہ کے ہیں، راتیں بھی اللہ کی ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، قرآن میں یہ چاند کے بارے میں میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا تھا قل ہی مواقیت للناس، یہ وقت بتانے کے لیے۔ اگر اسلامی کیلنڈر ہمارا ہے تو الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے حکموں کو چھوڑ چکے ہیں، تو دن بھی ہمارے ہیں، دوسرے سال بھی ہمارے ہیں، لیکن ہمارا عبادت کا سرکل سارا وہ اسلامی کیلنڈر سے چلتا ہے۔ ہمیں اسلامی کیلنڈر پیارا ہے، لیکن جو دوسرے عیسوی سال ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ جو وقت دے، جس سال دے، جتنے مہینے دے، انشاءاللہ ہمیں ہر سال اللہ کی عبادت میں اور مخلص ہو کر اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگانا ہے۔